السلام علیکم۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ انسانی زندگی کے بہت ہی اہم پہلو سے وابستہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی، بدکاری عام ہو چکی ہے، اور آج کل جو ان پڑھ معاشرہ جو ہے، جو جاہل معاشرہ ہے، وہ اپنی عورتوں کو، اپنے مردوں کو ان کے اوپر تہمت لگا کر قتل کر دینا، ان کو سزا دینا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بدکار عورتوں اور بدکار مردوں کی سزائیں مقرر کی ہیں کہ ان کی کیا سزا ہے۔ تو آئیے آج ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں کہ ان عورتوں کے بارے میں اور مردوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ اسی حوالہ سے میں آج آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کے 18ویں سپارے کی سورۃ النور کی کچھ چند آیتوں کا ترجمہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلہم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا، اور اس میں واضح اور مطالب آیتیں نازل کیں تاکہ تم یاد رکھو۔ اب اس ایک آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی سورت ہے، اور اس کے جو احکام ہیں، جو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں لوگوں کے بارے میں، وہ فرض ہیں، ان کو ماننا فرض ہے، اور ان کو نہ ماننے والا جو ہے منافق ہے، بدکار ہے۔ اور اس میں واضح المطالب آیتیں ہیں، مطلب کہ اس میں مطلب واضح ہیں۔ اس میں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مطلب واضح کر کے بیان کیے ہیں کہ کس آیت کا کیا مطلب ہے، کس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ اب یہ سورۃ النور کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بدکار عورتوں اور بدکار مردوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہو تو شرع خدا میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بدکار عورتوں اور بدکار مردوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان پر بدکاری ثابت ہو جائے، مطلب الزام ثابت ہو جائے، تو ان کو 100 درے مطلب 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم خدا کے پر ایمان رکھتے ہو اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو تمہیں ان کو یہ کوڑے مارتے ہوئے، یہ درے مارتے ہوئے ذرا بھی ان پر ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ اور یہاں پہ اب یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ کن لوگوں کی؟ مسلمانوں کی، سچے مسلمانوں کی، جو سچ بولتے ہوں، 5 وقت کے نمازی ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، روزہ دار ہوں، ان کی ایک جماعت موجود ہو تاکہ ان میں فیصلہ کیا جا سکے۔
اب تیسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں کیا فرمایا؟ الزانی لا ینکحو الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومن پر حرام ہے۔ اب تیسری آیت میں کیا کہا گیا کہ الزانی لا ینکحو الا زانیۃ او مشرکا، مطلب کہ بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، مطلب کہ وہ بدکار جو مرد ہے وہ بدکار عورت کے لیے ہی ہے، مطلب کہ وہ اس سے ہی نکاح کرے گا اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا۔ اور اسی طرح جس طرح جو عورت ہے وہ نہیں کر سکتی، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بدکار اور مشرک مرد سے ہی نکاح کرے، اسی طرح مرد کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بدکار عورت سے ہی نکاح کرتا ہے۔ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومن پر حرام ہے۔ اب جو مومن ہیں، سچے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ جو ہیں وہ بدکار عورتوں سے نکاح کرنا ان کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ اب چوتھی آیت میں کیا ہے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بدکار ہے۔ اب آج کل ہمارے معاشرے میں کسی عورت پر ایویں جو ہے وہ تہمت لگا دینی، بدکاری کا الزام لگا دینا۔ اب ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے جو الزام لگاتے ہیں؟ ان کے لیے ہے کہ وہ 4 گواہ لائیں، 4 گواہ پیش کریں کہ ہاں بھئی یہ عورت بدکار ہے، اس نے بدکاری کی ہے، یہ گناہ گار ہے، اس پر تہمت جو ہے یہ صحیح لگی ہے۔ تو 4 گواہ اگر نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو۔ اب مرد اور عورت، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس عورت اور مرد پر بدکاری ظاہر ہو جائے اسے 100 درے، اور جو لگانے والا ہے وہ اگر نہ 4 گواہ لا کر ثابت کر سکے تو اس کو 80 درے مارے جائیں۔ اب آگے والی آیت جو ہے اس میں یہ مختصر سی آیت 5-6 آیتیں آپ کو ترجمے میں بیان کرتا ہوں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی پر تہمت لگا دی جائے تو وہ ساری زندگی اس پر داغ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ جو عورت تھی یہ بدکار ہے، اس نے اس زمانے بدکاری کی تھی تو اس سے نکاح کرنا جو ہے صحیح نہیں۔ لیکن اگر وہ، اب اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرما دیا کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ کہ اگر وہ عورت یا مرد توبہ کر لے تو خدا بھی بخشنے والا ہے، ان کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے کاموں، بے حیائی، بدکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ قرآن پاک پر عمل کرنے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔